ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے. میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا, معاذ اللہ. مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. یہ خود غرضی, یہ لالچ, یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا, ٹیشو پیپر بنانا, یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں. وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان, وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں, وہ تو ان چیزوں کو سمجھ. حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی جنگ موتا میں, اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے, لیکن دین کے لیے گئے نا, حضور علیہ السلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا. جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے, ان کے بچوں کو سینے سے لگایا. 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا. اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی, تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا. لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا, لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا. کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے, اس کی قدردانی نہ ہو, اس کو نوازا نہ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن, فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, اسے اعزازات سے نوازا جائے گا, حیات طیبہ ملے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہوئی, میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا. بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں, ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. شروع میں لوگ آگے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا, بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا, اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں, یہ کام کیوں نہیں کرتے. پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں, انداز بدل جاتا ہے. لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی, تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا. حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے, خدمات پیش کی ہیں, تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو, انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا, میں والی ہوں, میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں. میرے دوستو اپنی مزاجوں میں تھوڑا سا نہ پلٹ کے دیکھا جائے, محسنین پر غور کیا جائے. کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا, کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی. میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وزاداری نہیں رکھتے, وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے, چلتے ہیں. لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے. حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے, تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے. یہ احسان مندی کا نہ ہونا, اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی. جیسا میں نے کہا کہ ایک تو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا, دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو کرے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے, تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے, حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں, ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں, ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں, اسناد لے رہے ہیں. اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ, سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے. تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں. فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے, میں اسے وقت نہیں دے پایا, دین کے کام میں لگا رہا, لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے. فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں, شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں, لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی. لیکن جہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں. میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا, جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا, جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اونجڑیاں رکھی جاتی تھی, راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, پتھر برسائے جاتے تھے. اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی. حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہے محبوب خدا کی, کیا عظمتیں ہیں. پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا. بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے, لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی, جناب حالہ بنت خولت, دروازے پر خاتون بولی, اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا, فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے, یہ تو خدیجہ کی بہن ہے. دیکھو کتنی آواز ملتی ہے, تو خدیجہ کی بہن ہے,
आ गई, बैठी चली गई। मैंने अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बेहतर अज़वाज दी हैं, पर उस खातून का बड़ा जिक्र करते हैं। तो सैयदा कहती है देखते देखते ही हुजूर के आंसू छलके, देखते देखते ही रुखसारों से वो नूर भरी लड़ी मुबारक दाढ़ी के करीब आने लगी। महबूब फरमाने लगे जब लोगों ने मेरा हौसला तोड़ा तो आयशा खतीजा ने मुझे हौसला दिया। कहा लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाई, लोगों ने मुझे झुटलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की। और फिर कहा अल्लाह ने मुझे जो औलाद दी वो भी खतीजतुल कुबरा के बदन से दी। वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के एहसान भुला न दो। वो जिसने एक मौके पर जब तुम कर्ज में उलझ गए थे तुम्हारे साथ नेकी की है, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रही। और जिन भाइयों ने, जिस अहलिया ने, जिन दोस्तों ने, माँ बाप ने, करीबी अजीजों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हें भूल गया एक मिनट में। अपनी जिंदगी एहसान मंदी वाली हो, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना बड़ा करीम महबूब का साथ दिया। एक मौके पे नहीं दर्जनों मौके पर हुजूर ने फरमाया मैंने सब की नेकियों के बदले दे दिए। अबू बकर का बाजू थाम के ले जाऊंगा, रब ही इसे अजर अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उन बातों को मेरे करीम ने हमेशा, बल्कि हजरत उमर कहते हैं मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर की किसी बात में शकरंजी हो गई थी, और जनाब सिद्दीक हुजूर के पास चले गए और जाकर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मामला हो गया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात सुन के हुजूर खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर मैंने कहा भी था, अर्ज भी की थी, लेकिन उमर फारूक माने नहीं। ये अगर कोई भाई माजरत करे तो उसकी कबूल कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ना एहसास होने पर मिन्नतें करते देखे हैं मैंने भाई, अपने बच्चों समेत आके बैठे देखे और 4 यार गलती हो गई थी। वो बंदा जिसकी रोजाना लाखों गलतियां रब माफ करता है, वो किसी की एक खता भी माफ करने को तैयार नहीं है। शादी का मौका है, मनाने के लिए जा रहे रिश्तेदार, कहते हैं आज ही तो टाइम आया नाराज होने का, तैयार ही नहीं है, राजी नहीं होते। ये हदीस याद रख लेना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका भाई उसके पास माजरत लाया, माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, महबूब फरमाते मेरे हौजे कौसर पे ना आए, यहाँ ना आए। तो तेरा भाई हाँ कोई अकीदे का मसला था, कोई शरी मामला था, तो बात और की जात के लिए बुत बना के रखे सारी जिंदगी, और माफी देने को हम तैयार ना हुए, एहसास ही नहीं पैदा किया कि वो जो आ गया है वो तो अब आ गया, अब हमें दरगुजर का हुक्म था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माजरत चाहिए, लेकिन जनाब उमर के मिजाज में जलाल था, वो नाराज हैं। हजरत सिद्दीक हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, सारा मुद्दा अर्ज कर दिया। हजरत उमर कहते हैं मैं पीछे गया, और जब मैं गया तो मैं हाल सारा समझ गया। कहते हैं जब नबी पाक की बारगाह में गया तो जो हुजूर के जुमले थे वो जनाब सिद्दीक अकबर की अजमत को कहां से कहां ले गए। महबूब फरमाने लगे उमर क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया जब सब मुझे झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था, जब सब की तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई थी और अबू बकर सीना खोल के मेरी हिफाजत कर रहा था, तुम मेरी वजह से इसे छोड़ नहीं सकते थे। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उससे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है? तो सादी फरमाते हैं वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हजरत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, पर अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहाँ तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। वहां एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, इनको पढ़ाया था लिखाया था, वो मुकाबले में आके बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा ना जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो, बाज़ से हज़रत अली का कौल भी कहते हैं अपनी जिंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाए, कभी ना बनाए, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, तो एक इंतहाई गरीब आदमी के घर में मैंने उन्हें ड्यूटी करते देखा, तो मैंने कहा यहाँ ड्यूटी करते? कहने लगे ये हमारे साहब बड़े अमीर होते थे, गरीब हो गए, सब छोड़ गए, हालात का तगय्युर बदला। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं छोड़ के गए? कहने लगे क्या करूँ, मजबूरी है, नमक खा रहा हूँ, इनके घर का नमक खाया है, अब हालात के तगय्युर असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भूल दे। तो मेरे दोस्त कहने लगे मैंने इसे 20 दफा कहा है कि तू चला जा, सब चले गए और मेरे पास गुंजाइश भी नहीं, लेकिन ये कहता है यही रोटी खाई है, जब राज के मिलती थी तब भी खाते थे, अब एक मिलती आधी आधी खाएंगे, रहना यहीं पे है। एहसान मंदी का मिजाज, और बिलखुसूस अपने करीबियों के बारे में, अपने अहले खानदान में से करीबियों के बारे में एहसान मंदी का मिजाज बनाएं। अपनी तबीयत से नाशुक्री, अपनी तबीयत से रिश्तों को तोड़ना, अपने मिजाज से अपने करीबियों के एहसानात को भूल जाना, इससे बाहर आए। अपने असातिज़ा के लिए जज्बात पैदा करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस्ताद बदरजे बाप के हैं, और इस उस्ताद से कौन मुराद है? शेख मुर्शिद भी इसी में दाखिल है।
جس سے ہم تربیت لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے, جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں, وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے, میں بک جاؤں گا, لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے, جو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں. بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا, فلاں مر گیا, تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں, جائے میرے راستے میں اور اسے مردہ کہا جائے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا, وہ تو زندہ ہے. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری, اس چادر کو زمین پہ بچھایا, اس بیٹی کو, اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے, انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں, اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے, کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا, کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے, یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا, کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں, کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے, 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں, ان کا خیال رکھا, ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بڑا چھوٹا آدمی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں, رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی, یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں, تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے. تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے, تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں, سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے, پر امید ہے کہ آ جائیں گے. آپ جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تمہاری جگہ تھوڑی ہے, جگہ ذرا بتا لو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کا رسول, دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے, ہم جو اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتی ہیں, یار اللہ کیوں کہا, دین تو بڑا اعزاز دینے والا. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا, پڑھانا تھا, اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا, دل لگایا, جد و جہد کی. ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وار رفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا. اب نا زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے, اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی. بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی, مفت پڑھایا ہے. اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری میں موجود ہے, کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں, یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں. فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری, اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی, یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا, اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے. وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ کیا کرو. تھوڑا سا احسان مند رہیں, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں, تھوڑا غور کریں. اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا, ہمیں ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا, مل کے رہنا ہم پسند کریں گے, ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی. یہ ادارے بنتے ہیں, یہ چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, میرا ہی نام ہے, مجھے لوگ جانتے ہیں, میرا ہی تعارف ہوتا ہے, لیکن میں تو ابھی آیا ہوں. جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا, جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا. جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں, جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو جہاں ڈیوٹی کریں گے, یہاں جو چیزیں اٹھائیں گے, ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا. لیکن ہم احسان ماننے کو تیار, یعنی سو رہے ہیں سیٹ صاحب گاڑی میں, پیر صاحب, علامہ صاحب سب سو رہے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی, ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے پیار نہ چلا. او بھائی تو سویا ہوا تھا, اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے, اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر, احسان مندی کا مزاج نہیں. مطعم بن عدی
ایک سردار تھا قریش کا. یہ بات نا یہ ایک میں پڑھتے پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل, یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا. میں نے کہا بات ہی اس پہ کرنی. ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں, مطعم بن عدی کا, کافر ہے, مسلمان نہیں ہوا. بدر میں اس کا ذکر آیا. ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا, تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی سے تکلیف نہ دے. اس دور کا رواج تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. وقت گزر گیا. ایک دور کی بات تھی, ایک بات تھی, وہ دور گزر گیا. اس کے بعد بڑے دور آئے. اللہ نے معراج عطا کی. حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں. یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. بدر میں اللہ نے فتح دی. جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا, یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے, تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے, قتل کر دیا جائے ان کفار کو, یہ بھی مشورہ تھا. فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے, یہ بھی مشورہ تھا. بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی. تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی. صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا. محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا, کیونکہ فوت ہو گیا تھا, کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دے, تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا فوراً ہی چھوڑ دیتا, کیونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے. اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے, وقت دیتی ہے, بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب آپ اسے وقت دیتا ہے. بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے, لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے, یہ با ہے, اور نہیں یہ تا ہے, آنکھیں کھول کے دیکھ, 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے, یہ سا ہے, وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں.